ہمارے بچوں کو بہت ساری سہولت ہوگی. جس طرح انٹرنیشنلی یہ دیکھتے ہیں کہ جہاز پہ اس بندے نے جہاز سے بیٹھا, ڈرگس اس کے پاس کتنی زیادہ مقدار تھی, وہ کس طرح سے ٹریول کیا. کئی لوگوں نے اسٹمک کے اندر فل کیا, کئی لوگوں نے اپنی باڈی کے ساتھ پیسٹ کیا. وہ چیزیں وہ کس طرح سے پاکستان آتی ہیں یا افغانستان جاتی ہیں یا کسی بھی کنٹری وٹ ایور جو کچھ بھی ہے, مگر وہ سب ڈیٹیلز انہوں نے ہر چیز کے ساتھ لمحہ بلمحہ اویئر کیا, اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو اویئر کیا کہ اس طرح کے لوگ اگر آپ کی سراؤنڈنگس میں ہیں تو ان سے محفوظ رہیں. کیونکہ خالی ہمیشہ یوں نہیں ہوا کہ وہ جو وکٹم تھا وہی بندہ پکڑا گیا, بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. ابھی بہت بڑا کیس ہوا ہے سعودی عرب والا, جس میں محسن نقوی صاحب اور پوری ریاست آن بورڈ تھی. عمرہ کرنے جا رہی تھی فیملی, اور کسی نے ان کے بیگ میں ڈرگس رکھ دی اور وہ سعودیہ جا کے پکڑے گئی وہ فیملی, اور ان کے ساتھ بڑا برا ٹائم گزرا. 20-25 دن ان کے بہت ایک عذاب تھا. لیکن ریاست جو ہے اس نے تھوڑا سا اسٹینڈ اپ کیا, اور جو کمانڈر ہیں اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب کے, تھوڑا انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اسٹینڈ کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایک فیملی گئی ہے, عمرہ کرنے کی نیت سے گئی ہے, تو وہ وہاں کیسے پھنس گئی ہے. تو تھوڑی سی انویسٹیگیشن ابھی کی ہے کہ ان کو کلو ملنا شروع ہو گیا, اور اس میں لاہور ایئرپورٹ کا جو عملہ تھا وہ ملوث نکلا, اور بڑے جو بگ گنز ہیں وہ پکڑی گئی اس میں, اور پھر فیملی واپس آئی. حالانکہ وہ نہیں چھوڑتے, کسی کے کہنے پہ نہیں چھوڑتے, وہاں تو بالکل موت کی سزا ہے, لیکن پھر ریاست ان کو واپس لے کر آئی اور ان کو عزت کے ساتھ یہاں رکھا گیا, اور اب وہ سارا معاملہ کلیئر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اویئرنیس جتنی بھی ہو وہ کم ہے. آپ کہہ رہی ہیں ڈاکومنٹریز کا, جی آلریڈی ہیں, بٹ جتنی بھی ہوں کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ایک بہت بڑا ملک ہے, اینڈ وی ہیو, اگر ہم نے ڈرگ کو ریڈیوس کرنا ہے, وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو میسز. ہر کسی کو ہر چیز کا معلوم ہونا چاہیے. سو اس کے لیے اویئرنیس بھی اس لیول کی ہونی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک فیشن شاید ایک سمبل ہے کہ ہم ڈرگس لیتے ہیں, یا دوست 4 بیٹھ گئے تو ڈرگس کا انٹیک کرنا ہے. اس کا سائڈ افیکٹ جتنا بھی ہوتا ہے, یہ پوری خاندان جو ہے نا وہ اس میں رل جاتے ہیں, بہت برے حالات ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح انٹیلیجنسلی, جس طرح ہمارا جرم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ الیکٹرانک ہو گیا, جسے کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جدید ہو گیا, تو کیا ہم بھی ویسے ہی جدید ہیں؟ ہم ان آپریشنز کے لیے تیار ہیں کہ جس طرح وہ اپنی چیزوں کو اے آئی سے کنورٹ کر کے چیزوں کو سب کے سامنے لے کے آ رہے ہیں, کیا ہم بھی اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بیسیکلی پاکستان ریاست تو اے آئی پہ جو کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے, بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے اس میں. سو اس طرح یہ اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ دن بدن جدید ہوتی جا رہی ہے. وہ اپنی لیبارٹریز کو بہتر کر رہے ہیں, نیو لیبارٹریز کی طرف جا رہے ہیں, نیو ٹیکنو ریفارمز آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی ٹریننگ کی بات, تو یو این او ڈی سی جو ہے, یو این کی ایک باڈی ہے, وہ ٹریننگ بھی دیتی ہے, اور وہ جو جدید طریقے ہیں انویسٹیگیشن کے, پراپ کرنے کے, وہ بھی سکھاتی ہیں. پھر اینٹی نارکوٹک فورس کی جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اینٹی نارکوٹک فورس آگے پنجاب کی فورس, پولیس, کسٹم, ایف آئی اے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو یہ ٹریننگ دیتی ہے کہ جی اس طرح آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس طرح آپ نے ڈرگ پیڈلر کو پکڑنا ہے, اور پھر اس کو اس طرح پروسیکیوٹ کرنا ہے. سو یہ ٹریننگز ہر ٹائم کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. اچھا, ہم نے بہت سارے کیسز آپ کی نظر سے گزرے, انفیکٹ کوئی بھی شاید کوئی کیس ایسا نہ ہو, کیونکہ آپ کے احباب بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپس میں ڈسکشن ہوتی, کوئی ایسا ڈیجیٹلی کرپٹ کیس کہ جس میں سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یار یہ ایسے ہو سکتا ہے, کوئی کیس آپ کی نظر سے ایسا گزرا ہو؟ ایک تو یہ کہ یہ سعودی عرب والا تو انبلیویبل تھا یہ, لیکن یہ چل ہی رہا ہے, یہ تو سامنے آ گیا تو آ گیا. رائڈرز کا نہیں سوچ سکتے تھے ہم تو, مطلب کہ ایسی چیزیں سامنے, رائڈرز کا کبھی نہیں بالکل ایسے کہ کوئی گھر پیزا دینے جا رہا ہے تو اس کے نیچے وہ رکھ کے دے رہا ہے. بالکل ایسے. ریسنٹلی جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے, ان کی جو سلائی ہے اس میں سے ڈرگس نکلی. بالز جو ہوتی ہیں ٹینس بالز, اس میں سے ڈرگس نکلی. بیٹ کو توڑیں تو اس میں سے ڈرگس نکلی. یہ تو خیر باقی گاڑی وغیرہ سے وہ تو ایک نارمل بات ہے, لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ میں اس کو ہائی لائٹ اس لیے کروں گا, یہ جو چیزوں سے ڈرگس نکلتی ہے, پھر کیونکہ پاکستانی پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ جی دنیا ہم سے بزنس نہیں کرنا چاہتی. دس از آلسو دا مین ریزن. سو اف وی کین ڈٹرمن کہ بھائی 3-4 کون سے بڑے ایشوز ہیں جہاں, کیونکہ دبئی بھی آپ کو ویزا نہیں دے رہا, آپ کے
پاس جتنے مرضی پیسے اکاؤنٹ میں، آپ جتنا مرضی آنا جانا آپ کا ہو، اس ٹائم ریجیکشن ہے. اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی ٹھیک ہے جاتے ہیں، لون لے لیتے ہیں، لون ری پے نہیں کرتے، ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو واپس نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں. اور تیسری بڑی وجہ ڈرگز ہے. یہ ڈرگز جو ہے یہ آپ کے کچھ گندے لوگ انہوں نے یہ جو اسمگلنگ اس کی ہے وہ ان کے سامنے ہے. پھر یہ جو چیزوں میں ڈرگز رکھ کے جانے کی کوشش ہوتی ہے جو پکڑے جاتے ہیں موسٹلی، تو یہ وہ چیزیں جب خدا نہ خواستہ کسی ملک میں جا کے کھلتی ہیں پاکستان کے نام پہ، تو وہ ایک میجر ایکشن یہی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کا ان کو ویزے ہی نہیں دینے ہم نے. سو ہم نا سوشلی وی آر ناٹ لائک اینی ویسٹرن کنٹری کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ فلانا بندہ کیا کر رہا ہے. ہم تو وہ قوم ہے کہ ہم بائی نیچر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی میں بیٹھا فلانا بندہ کیا کر رہا ہے. ہمیں کچھ بھی کام نہ ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ آئی ایم جسٹ اسپیکنگ آل دس کہ اگر ہمیں پتہ ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے تو وی نیڈ ٹو اویئر آور ایجنسیز کہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. اچھا یہ جو ہے نا یہ آپ نے بڑی پھر وہ بات کر دی، پھر میں آپ کو بتا رہی کہ میں نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا میں مرد مومن بن کے نا جناب جی، میں نے کہا کہ چلو جی ٹھیک ہے جی میں اس میں کود پڑتی ہوں. میں نے ایک اسکول تھا اس کے ساتھ ان ٹچ تھی، ان کی پرنسپل جو تھی نا وہ میری بہت اچھی دوست تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میری ہی اسکول میں پہلے ایک بچہ، پھر دوسرا بچہ، تیسرا بچہ جو ہے نا جب وہ ڈرگ کا ایڈکٹ ہوا تو میں نے پھر کہتی مجھے بڑی فکر ہوئی کہ یہ ایسے کیوں چل رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ اسکول کے سراؤنڈنگس میں ہی ایک شاپ ہے، شاپ کے اندر جناب جی ڈرگس جو ہے نا وہ ایزیلی اویلیبل ہے، بچے بھی جا کے وہاں سے خرید سکتے ہیں. اس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے جی اینٹی نارکوٹکس جو ان کی ہیلپ لائن ہے ان پہ کال کی، ایک دفعہ کی، انہوں نے میری بات سن لی، انہوں نے مجھے اگنور کر دیا. دوسری دفعہ پھر کی 2 دنوں کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو ایک نمبر دیا جاتا ہے جو آپ کا کمپلین نمبر ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ مجھے وہ دے دیں. میں نے وہ کمپلین نمبر لے لیا. پھر انہوں نے جی مجھے اس کے بعد 3rd ٹائم میں نے پھر ان کو کال کی. میں نے کہا سر یہ میرا کمپلین نمبر ہے اور میں نے اس طرح کمپلین کی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ایک آفیسر اسائن کر دیتا ہے. انہوں نے مجھے ایک آفیسر اسائن کر دیا. میں نے ان آفیسر سے بات کی، میں نے ان کو ڈیٹیلس بتائی. پھر انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی کوئی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں.